اللہ کو عظمت اتنی زیادہ پسند ہے، اس لیے میرے محترم بزرگوں ہم بہت چھوٹے لوگ ہیں، بہت گنہگار لوگ ہیں، ہمارے منہ اس لائق نہیں ہیں ہم ہمارے اکابرین کے بارے میں، ہمارے بزرگوں کے بارے میں، ہمارے بڑوں کے بارے میں کوئی جملہ کوئی ان کی شان میں گستاخانہ کہے۔ ان کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ ہے وہ تو چھوڑو، وہ تو اللہ والے ہیں، وہ تو بڑے ہیں، بزرگ ہے، اکابر ہے۔ کسی عام مسلمان کے بارے میں بھی ہماری شریعت یہ کہتی ہے کہ مرنے والے کے بعد اس کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی سے تذکرہ مت کرو۔ جس شریعت کے اندر ہمارے مردوں کی برائی مرنے کے بعد کرنے سے اللہ نے منع کیا ہے، ہمارے اکابرین کی برائی کرنے کی ہم کو کیسے اجازت مل سکتی ہے؟ چاہے وہ کیسے بھی تھے، انہوں نے اپنی زندگی گزاری، ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ، انہوں نے جو دین کے لیے خدمتیں کی ہے، جو انہوں نے دین کے لیے محنتیں کی ہے، ہم کو ان خدمتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان کا ادب اور احترام کرنا فرض ہے۔ ہم کو اس بات کا حق نہیں حاصل ہے۔ اور یاد رکھو بے ادبی کرنے والا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ کئی واقعات ہیں، میں آپ کو ایک نہیں ایسے کئی واقعات بتا سکتا ہوں جس میں جن لوگوں نے نبیوں کے ساتھ میں گستاخانہ سلوک کیا، صحابہ کے ساتھ میں گستاخانہ سلوک کیا، علماء کے ساتھ، بزرگان دین اللہ والوں کے ساتھ کیا، ان میں سے اکثر تو وہ ہے جن کو اللہ نے ایمان پر موت نہیں عطا کی۔ مرنے سے پہلے اللہ نے ان کو ایمان سے ہٹا دیا، صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کے دین کی محنت کرنے والوں کا مذاق اڑایا تھا، ان کے پیٹھ پیچھے ان کی غیبتیں کی، ان کی برائیاں کی، ان کو برا بھلا کہا، صرف اس وجہ سے۔ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ان کی کتاب میں، بغداد اس زمانے میں علم کا مرکز تھا۔ 3 نوجوان نکلے اپنے اپنے گاؤں سے بغداد میں پڑھنے کے لیے اور روانہ ہوئے، سب الگ الگ جگہ سے۔ اب بغداد شہر آنے سے پہلے ایک سرائے آتی تھی، سرائے جسے ہم لوگ رکنے کی جگہ بھی کہہ سکتے ہیں، قیام گاہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ پہلے زمانے میں بادشاہ لوگ مسافروں کے لیے سرائے بناتے تھے۔ تو ایک سرائے آئی، اتفاق سے وہ تینوں نوجوان اسی سرائے میں تھے۔ تینوں نے ایک دوسرے سے کہا، ایک نوجوان نے دوسرے سے کہا، بولے بھائی آپ کہاں جا رہے ہو؟ میں بغداد جا رہا ہوں۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ بولے میں بھی بغداد جا رہا ہوں۔ کیا مقصد ہے، کس لیے بغداد جا رہے ہوں؟ پہلے نے کہا دیکھو میں تو علم حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اس زمانے میں بہت بڑا مدرسہ تھا بغداد کے اندر، میں اس مدرسے میں جا رہا ہوں۔ میرے والد صاحب جو ہے وہ بہت بڑے اپنے علاقے کے گورنمنٹ کے گورنر ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میں اس مدرسے میں تعلیم حاصل کروں، پڑھوں لکھوں، اور پڑھنے کے بعد اپنے والد کی طرح سے میں بھی جب ایجوکیٹڈ بن جاؤں تو بادشاہ مجھے میرے والد کی جگہ پہ ولی عہد مقرر کر دے اور والد کی جگہ پہ پھر میں ان کی جگہ سنبھال لوں، میں اس لیے بغداد جا رہا ہوں۔ دوسرے حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تھے، وہ بھی بغداد جا رہے تھے علم حاصل کرنے کے لیے۔ ان سے لوگوں نے پوچھا آپ کس لیے جا رہے ہو؟ بولے دیکھو بھائی میں تو ایران کا رہنے والا ہوں، میرے ملک میں علم نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے، کوئی پڑھانے والا نہیں ہے، میں بغداد اس لیے جا رہا ہوں تاکہ وہاں پہ دین کا علم سیکھوں، قرآن کا حفظ یاد کروں، اللہ کے دین کے مسائل سیکھ کر پھر اپنے وطن میں واپس آ کر اپنے علاقے میں دین کی محنت کر کے جو ہے اس علاقے کو دین کی محنت سے سرسبز و شاداب کروں، میں اس لیے بغداد جا رہا ہوں۔ ان دونوں نے وہ تیسرے صاحب سے پوچھے آپ بغداد کس لیے جا رہے ہیں؟ بولے میں خود اپنے وقت کا بہت بڑا عالم ہوں، فاضل ہوں، علامہ ہوں، لیکن میں نے بغداد کے جو عالم ہیں ان کی بہت زیادہ شہرت سنی ہے کہ وہ وقت کے عالم ہیں، وہ بھی علامہ ہیں، اور علم فقہ کے اندر کوئی ان کے برابری کا نہیں ہے، تو میں ان کا امتحان لینے کے لیے جا رہا ہوں، دیکھنے کے لیے جا رہا ہوں کہ ان کے اندر کچھ قابلیت بھی ہے یا لوگوں نے صرف ان کو ایسے ہی مشہور کر کے رکھ دیا۔ اور یہ میرے پاس سوالات کی چٹھی ہے، اس میں یہ سوال ہے، یہ سوال ہے، یہ سوال ہے، اور یہ میں خاص طور پہ لکھ کے لے کر جا رہا ہوں دیکھنے کے لیے، حضرت کو جانچنے کے لیے۔ میرے ایسے ایسے سوال ہے، بولے اگر انہوں نے میرے سوالات کے جوابات دے دیے تو میں مان لوں گا کہ واقعی میں وہ وقت کے علامہ ہے اور وقت کے فقیہ ہے، میں ان کا امتحان لینے کے لیے جا رہا ہوں۔ اب دیکھو یہ جو 2 آدمی تھے،
ایک تو حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تھے، دوسرے وہ نوجوان تھا، یہ دونوں ادب والے تھے، یہ ان کے پاس ان سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ اور تیسرے جو تھے وہ دیڑھ شانے صاحب تھے، جو خود کو اپنے آپ کو بہت بڑا علامہ سمجھتے تھے، وہ ان کا امتحان لینے کے لیے جا رہے تھے، اور ادب نہیں تھا زندگی کے اندر کہ میں ان کا امتحان لینے، یعنی یہ خود کو ان سے بڑا سمجھتے تھے۔ گئے وہاں پہ، تینوں بھی پہنچے، حضرت جو ہے وہ بچوں کو درس دے رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد ان کا نمبر آیا، ان کو بھیجو بولے اندر۔ اب تینوں جا کر بیٹھے ان کے سامنے۔ اب اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں، یاد رکھو ولی ایسے ہی نہیں بنتے، ولی اپنے آپ کو تمام کبیرہ گناہوں سے بچاتے ہیں، حرام کھانے سے، حرام دیکھنے سے، حرام چکھنے سے، وہ حرام سے دور رہتے ہیں۔ اس لیے جب حرام کی کمائی ان کے پیٹ میں نہیں جاتی اور اللہ کے ذکر و اذکار میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو اللہ ان کے دلوں کو آئینے کی طرح سے صاف اور شفاف کر دیتا ہے، اور ان کو الہام ہوتا ہے۔ ولی ایسے درجے کے ہوتے ہیں، ولی تو ایسے ہوتے ہیں وہ انسان کی شکل و صورت دیکھ کر پہچان لیتے ہیں کہ اس کے دل کے اندر کیا چل رہا ہے اور یہ کس صفت کا انسان ہے۔ اللہ والوں کے مزاج تو ایسے ہوتے، اللہ والے ایسے ہی نہیں ہوتے۔ مجھے یاد ہے ابھی تک ہم لوگ مرکز نظام الدین میں 2 مہینے کی ترتیب میں تھے، اور حضرت مولانا زبیر صاحب دامت برکاتہم وہ اس وقت میں حیات تھے۔ عشاء کی نماز کے بعد ایک نوجوان آیا، اور آنے کے بعد میں اس نے کہا کہ مولانا زبیر صاحب 2 لوگوں کو بلا رہے ہیں۔ تو میں اٹھا، اور میرے ساتھ میں ایک اور صاحب تھے، وہ بھی اٹھے۔ ہم دونوں پہنچے ان کے پاس، کچھ خدمت، کیونکہ وہ وزن میں بہت زیادہ تھے اور بیماریوں کے بھی مسائل تھے، ان کی کچھ خدمت کرنا تھی۔ ہم دونوں گئے وہاں پر، ان کا کمرہ تھا ایک سائیڈ میں، حی علی الصلاۃ کے کونے کے اندر جو ہے چھوٹا سا۔ ہم لوگ نکلے وہاں سے، جلدی سے گئے، وہاں پہنچے حضرت کی خدمت میں۔ تو حضرت نے کہا کہ دیکھو میری خدمت کرنا ہے، یہ جو میرے پیر ہے اس میں درد ہے، اس کو تم کو دبانا ہے، لیکن پہلے مجھے یہ بولو تم لوگ کیا کام کرتے ہو؟ حضرت نے مجھ سے پوچھا تم کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا حضرت میں تو مسجد میں خدمت کرتا ہوں، امامت کرتا ہوں اور بچوں کو پڑھاتا ہوں۔ ٹھیک ہے تم کرو بولے خدمت۔ وہ دوسرے صاحب سے بولے تم کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا حضرت میں تاجر ہوں، میں یہ کاروبار کرتا ہوں، وہ کرتا ہوں۔ حضرت نے کہا ٹھیک ہے میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، آپ چلے جائیے، بولے آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت نے ان کو روانہ کر دیا۔ اب میں حضرت کی خدمت میں لگا رہا، مگر میرے دل کے اندر یہ کھٹکا تھا کہ آخر حضرت کو ایسا کیا نظر آیا وہ تجارت کے اندر کہ حضرت نے پیر دبوانے کی بجائے اس کو روانگی کے آداب دے دیے۔ اور پوری حضرت کی خدمت وغیرہ ہونے کے بعد میں گیا، کیونکہ ابھی ہم لوگوں کو بہت دن ساتھ میں رہنے کا تھا۔ اتفاق سے میں نے وہ ساتھی سے پوچھا، میں بولا یار تمہارا کام کاج کون سے لائن کا ہے؟ بولے میری فلاں تجارت ہے۔ میں بولا اچھا تجارت مطلب تم خود کرتے یا پارٹنر میں کوئی ہے؟ کیا تجارت کی شکل و صورت کیسی ہے؟ کچھ نہیں ہے بولے میں نے بینک سے 10 لاکھ روپیہ لون اٹھایا ہوا ہے، اس کے اوپر ہی کاروبار کرتا ہوں بولے میں میرا۔ تب میری آنکھیں کھلی کیا کھلی رہ گئی۔ تب میں 2 منٹ کے لیے جگہ پہ رک گیا اور سوچنے لگا کہ واقعی میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جو کہا ہے کہ قلندر ہر چے گویت دیدہ گویت، کہ اللہ کا ولی جو بھی کہتا ہے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کہتا ہے، ہماری نظریں وہ نہیں دیکھتی ہے۔ جو اللہ کے ولیوں کی نظریں دیکھتی ہے کہ اس نے کہا میں صرف تاجر ہوں، لیکن تجارت کے پیچھے کا جو بیک گراؤنڈ تھا وہ ان اللہ والوں کو نظر آ چکا تھا۔ انہوں نے فوراً کہا نہیں مجھے ہاتھ بھی نہیں لگانا۔ مطلب انہوں نے یہ بھی گوارا نہیں کیا کہ ایک آدمی سود کے بیاج کے کاروبار میں ملوث ہے، اس کا بدن بھی میرے بدن سے ٹچ کرے، اور اس کو حضرت نے روانہ کر دیا۔ اللہ والے ایسا دیکھتے ہیں۔ تو وہ جو بغداد کے اللہ والے تھے، انہوں نے جب یہ تینوں کو دیکھا تو دیکھتے ہی انہوں نے یہ کہا، انہوں نے کہا پہلے آدمی نے کوشش کی، بولے حضرت میں بس کچھ مت بولو، بولے کچھ مت بولو، اب خالی سنو میں کیا کہتا ہوں۔ تمہارے والد صاحب فلانے علاقے کے گورنر ہیں۔ بولے ہاں حضرت آپ کو کیسے کیا معلوم؟ اور تم بھی جو ہے ان کے جیسی ڈگری لے کے گورنر بننا چاہتے ہیں؟ بالکل صحیح ہے، بولے میں اسی لیے آپ کے پاس میں آیا ہوں۔ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے۔ حضرت نے خادم سے بلایا، کہا کہ فلانے کورس میں ان کا ایڈمیشن کر دو، اور ان کو وہ لے کر چلا گیا۔
کہا تم ایران سے آئے ہو. حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا ان اللہ والوں نے تم ایران سے آئے ہو؟ بولے ہاں حضرت میں ایران سے آیا ہوں. اور تمہارے علاقے میں جہالت عام ہے، لوگ شرک میں بدعتوں میں مبتلا ہے، گمراہ ہو رہے ہیں. بولے ہاں حضرت بالکل صحیح بات ہے. اور تم یہ چاہتے ہو کہ ہمارے اس مدرسے میں رہ کر قرآن کا حفظ کرو، دین کی تعلیم حاصل کر کے پھر علم حاصل کر کے اپنے علاقے میں جا کر دین کی محنت کرو. بولے بالکل حضرت یہ ایسا ہی ہے. بولے تو ادب والا ہے، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ایک وقت ایسا آئے گا بغداد کے سارے ولی تیرے سامنے گردن جھکا کر بیٹھیں گے اور تو ان کو واعظ کرے گا، اور اللہ تجھے اپنے وقت کا سب سے بڑا ولی اور سید الاولیاء بنائے گا. میں وہ وقت اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مشکل سے 12 سال ہوں گی، لیکن جو پیشن گوئی ان اللہ والوں نے دی دنیا جانتی ہے. حضرت تھانوی نے اس کے آگے لکھا ایک وقت آیا ایسا کہ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وہ اولیاء اللہ کے اندر بیان کر رہے تھے اور تمام ولیوں کی گردنیں ادب کی وجہ سے ان کے سامنے جھکی ہوئی تھی. اللہ نے وہ وقت لا کر بتایا. اور تیسرا جو تھا اس سے ان اللہ والوں نے کہا تو 1.5 ہے. بولے ہاں تو میرا امتحان لینے کو آیا نا یہاں پہ، نکال. بولے تیری لسٹ نکال. وہ کہاں رکھا اس کو؟ اس نے نکالا جیب میں سے لسٹ. تیرا پہلا سوال یہ ہے نا، اس کا جواب یہ ہے. دوسرا سوال یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے. تیسرا سوال یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے. چوتھا سوال یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے. تو اپنے آپ کو بہت بڑا علامہ سمجھتا ہے، لوگوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے، اس لیے میں دیکھ رہا ہوں کہ تو کافر اور مشرک ہو کر مرے گا، تجھے ایمان پر موت نہیں آئیں گی، اس لیے کہ تو بے ادب ہے، تیرے اندر اپنے بڑوں کا ادب نہیں ہے، احترام نہیں ہے. اور اس کے بعد میں ویسا ہی ہوا. وہ صاحب وہاں سے روانہ ہو گئے اور وہاں سے جانے کے بعد ان کے زندگی میں ایسا ٹرننگ پوائنٹ آیا کہ وہ علم زیادہ حاصل کرتے کرتے یہاں اس مقام پر پہنچ گئے کہ پھر انہوں نے آگے چل کے اللہ کی ذات کا بھی انکار کر دیا. ملحد بن گئے، جس کو ہم لوگ کمیونسٹ کہتے ہیں. اور ملحد بننے کے بعد میں اسی الحاد کی صورت میں اس آدمی کو موت آئی اور کفر کی حالت میں مرنا پڑا، اس کو جو اپنے بڑوں سے اپنے بزرگوں سے مقابلہ کرنے کے لیے نکلا تھا. اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، آج بھلے ہی ہم چاہے دین کی ہم کو کتنی بھی معلومات ہو گئی ہو، بھلے ہی ہم کو بہت میسیجز آتے ہو مسائل کے اور بیانوں کے، اور ہم اپنے آپ کو بہت دین کی معلومات والا سمجھتے ہو، لیکن یاد رکھو ہمارے بڑوں کی عظمت، ہمارے بزرگوں کی محبت ہمارے نس نس کے اندر ہونا چاہیے. اگر ہمارے دلوں میں بڑوں کا ادب نہیں رہے گا، ہمارے بزرگوں کا احترام نہیں رہے گا، ہمارے علماء ہمارے اکابرین کے بارے میں اگر ہم کمنٹ کریں گے اور ان کو برا بھلا کہیں گے، خدا نہ کرے کہیں کفر پر ہمارے بھی مرنے کا وقت نہ آ جائے. ہمیشہ ہم اپنے گناہوں کی زندگی کو دیکھیں کہ میں تو سراپا گنہگار ہوں، گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں. میرے جو بڑے ہیں، میرے جو بزرگ ہیں، ہمارے جو اکابر ہیں، ہمارے جو علماء ہیں، انہوں نے تو پوری زندگی دین کے اوپر لگا دی ہے. مجھے کوئی حق نہیں بنتا میں ان کے بارے میں رتی برابر بھی کوئی گستاخی والا لفظ کہوں. کریں گے بھائی سبھی اس کی کوشش، اپنے بڑوں کی عزت، بڑوں کا ادب، بڑوں کا احترام اور بڑوں کی محبت کریں گے سبھی انشاءاللہ. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جن کی سنت باقی ہے وہ پڑھ لیں.